مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدیق عکس حسن کمال محمدس فاروق ذل جاہ و جلال محمدس عثمان ضیائے شمع جمال محمدس حیدر بہار باغ حصال محمدس اسلام ماں طاعت خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمدس غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات حبیب خدا رازدار رب العلا شافع روز جزا مالک ہر دو سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ چیز کی خلاق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ بندہ چیز کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ بندہ چیز کی آج کی گفتگو کا موضوع ولی کی پہچان ہے۔ خلاق کائنات جل جلالہ سے دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ بندہ چیز کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ ولی کی پہچان جس طرح گزشتہ ادوار کے اندر لوگوں کے لیے مشکل رہی، اس دور کے اندر بھی ولی کی پہچان مشکل ہے، بلکہ مشکل سے مشکل تر ہے۔ اس وقت تک بندہ کسی ولی کو نہیں پہچان سکتا جب تک بندہ شریعت سے آشنا نہیں ہوتا۔ جب بندہ شریعت سے آشنا ہوتا ہے اور شریعت کے قواعد کو، شریعت کے اصول کو، شریعت کے بتائے ہوئے رستے کو سامنے رکھتے ہوئے ولی کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ ولی کون ہے؟ ولی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ولی کے لیے کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ تب جا کے اسے مرتبہ ولایت عطا کیا جاتا ہے۔ تب جا کے اسے ولایت کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ولایت کی دو مین نشانیاں بیان کی جو بنیادی ہیں، پھر آگے اس کی تفصیل ہے۔ فرمایا ولی اولیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے ولی ہیں وہ کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون اور پرہیزگار ہیں۔ کیا ہیں؟ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو اور نظریہ اسلام اس کا درست ہو، عقیدہ درست ہو اور پختہ ہو، یہ پہلی علامت ہے، کیونکہ جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے اس وقت تک اسے ولایت کے رسے پر نہیں چلایا جاتا۔
تو عقیدہ درست ہونا یہ بندے کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وکانوا یتقون وہ کہ وہ پرہیزگار ہیں، مطلب کیا؟ ان کا عمل درست ہو، عمل صالح ہوں، نیک اعمال والے ہوں، تو تب جا کر جو ہے ان کو ولایت کے رستے پر چلایا جاتا ہے اور منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو عقیدہ پہلے ہونا ضروری ہے صحیح، اس کے بعد جو ہے پرہیزگاری ہونا ضروری ہے۔ یہ اجمالی طور پر ہے، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت تک ولایت سے اسے شناسائی نہیں بخشی جاتی، ولایت کا سبق نہیں دیا جاتا اسے، اور جب تک عمل ٹھیک نہیں ہوتی اسے ولایت کی منزل نہیں دی جاتی۔ عمل ٹھیک ہوگا تو ولایت کی منزل عطا کی جائے گی، اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو ولایت کی منزل وہ کبھی بندہ نہیں پا سکتا۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا اس کی تشریحات فرمائی کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن انم رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں، زمانہ نبوی کے بعد جو آئے یا زمانہ نبوی کے اندر موجود ہو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، صحابہ کا دیدار کرے تو وہ تابعی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیار عباد اللہ الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے، ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے، اللہ کا ذکر یاد آ جائے۔ فرمایا شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ، اور اللہ کے شریر بندوں میں سے شریر بندے وہ ہیں کہ جو چغلی کرتے ہیں اور دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الباغون الوراء العنت، اور زمین کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ شریر بندوں میں سے شریر بندے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے کہ جب ان کو دیکھا کہ وہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ پرہیزگار ہوں، تیسرے نمبر پر جو پہچان ظاہری دی گئی ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو ان کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی اللہ کی پہچان عطا فرمائی۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندوں میں سے، جب آپ سے پوچھا گیا حضور من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کون ہیں، کیونکہ سوال پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ضروری ہے، اور آج تو بالخصوص آج کے دور کے اندر پہچان کرنا اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، بڑے بڑی مداریاں کی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے وہ ڈھونگ رچائے جاتے ہیں ولایت کے، حالانکہ پیچھے جب پردہ اٹھایا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام بغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ کے ولی کون ہیں؟ تو فرمایا الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے، ان کی زیارت کی جائے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاء من عباد الذین یذکرون بذکری یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، فرمایا کہ میرے اولیاء وہ ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو ان کا ذکر ہو جائے ساتھ، اور جب ان کا ذکر کیا جائے تو میرا ذکر ہو جائے ساتھ، یعنی کہ ان کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اور اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کے ولیوں کا یاد تازہ ہو جائے۔ تو فرمایا وہ میرے ولی ہیں۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیارکم، میں تم میں سے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔
فرمایا الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو یاد کیا جائے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ اب اللہ کی یاد تازہ کیسے ہو جائے؟ اس کے بھی دو ملا علی قاری، علامہ علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری جو صاحب مرکات المفقہ شرح مشکات المصابیح کے مصنف ہیں، تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، اللہ یاد آ جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے، ان کی زیارت کی جائے تو اللہ کی یاد ان کے دلوں کے اندر تازہ ہو جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر تازہ ہو جائے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ والوں کی زیارت کی جائے تو اللہ والوں کی زیارت کرتے ہوئے زبان پر اللہ 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 جاری ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ اور ہمارے شیخ محترم مفتی محمد اشرف القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یورپ کی سرزمین کے اندر تھے، جہاں کوئی پہچانتا نہ تھا، جانتا نہ تھا۔ جب گاڑی سے نیچے اترے تو سارے کے سارے احباب جو یورپین تھے، وہاں کے رہنے والے، وہ پیچھے اپنی گاڑیوں کو روک کر پیچھے مڑ مڑ کر جب مفتی صاحب کو دیکھنے لگ پڑے، اور مصطفیٰ کی اور مفتی صاحب کی زیارت کے لیے، آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے رک گئے، اور کافی دیر تک ٹکٹکی لگا کر جو ہے مفتی صاحب کو دیکھنے لگے۔ تو اللہ والے ہوتے ہیں، لازمی نہیں کہ ان کی جان پہچان ہو تو پھر جو چہرے پر نگاہ پڑے، نہیں، وہ جہاں اپنا قدم رکھتے ہیں تو لوگ خود بخود جو ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی زبانوں پر اللہ اللہ جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو ابن اسیر نے اس بات کو نقل فرمایا، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرکات المفقات مفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر اس بات کو نقل فرمایا۔ حضور نے فرمایا نا، بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا جس نے علی کے چہرے کو دیکھا گویا کہ اس نے عبادت کی۔ تو حضور فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب جس وقت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ تھی، یہ سرکار نے یوں نہیں فرمایا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا جب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی حالت یہ تھی کہ جب آپ رستے سے گزرتے تو لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو جاتا لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى، یہ کتنا عزت والا جوان ہے، ما اشجع ھذا الفتى، یہ کتنا بہادر جوان ہے، ما عالم ھذا الفتى، یہ کتنا علم والا جوان ہے، ما احلم ھذا الفتى، یہ کتنا حلم والا جوان ہے۔ تو لوگوں کی زبانوں پر جو ہے یک دم اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اشیاء اللمعات شرح مشکات المصابیح کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مکہ معظمہ کی پکیزہ گلیوں کے اندر اور پکیزہ ہواؤں کی سیر کر رہا تھا، اور سر جھکائے غفلت میں ڈوبے ہوئے گزر رہا تھا۔ وہ والی غفلت نہیں جو دنیا والوں کے چہروں پر طاری ہوتی ہے یا دنیا والوں کے وجود پر طاری ہوتی ہے۔ ایک نوجوان گزر رہا ہے، سر جھکائے جا رہا ہے، اچانک سر اٹھاتا ہے تو اس کی نظر ایک مرد صالح پر پڑتی ہے۔ سر جھکائے جا رہا ہے، غفلت کے اندر جا رہا ہے، لیکن اچانک سر اٹھاتا ہے تو ایک اللہ والے کی چہرے پر نگاہ پڑ جاتی ہے اس بندے کی، تو زبان سے جاری ہو جاتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب نگاہ اللہ کے نیک بندے پر نگاہ پڑی ہے تو اس کی زبان پر جو غافل ہو کر جا رہا تھا، غفلت کے اندر مبتلا ہو کر جا رہا تھا، اللہ کے ولی کے چہرے پر نگاہ پڑنے کی دیر تھی۔ لوگ کہتے ہیں آج کچھ اللہ کے ولیوں کے پاس کیا ہے؟ ارے وہ نظر نہ کریں، بندہ ان کے چہرے کی طرف نظر کرے۔ میری بات نوٹ کرنا، وہ نظر ان کے نظر کی بات نہیں کرتا، وہ نظر کریں تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے، پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ بندہ ان کے چہرے کی طرف نگاہ کرے تو بندے کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے اور اللہ والوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ بندہ گزر رہا ہے، اللہ والے کے چہرے پر نگاہ پڑی، زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا۔ تو یہ مطلب ہے
کہ جب اللہ والوں کے چہروں پر نگاہ پڑتی ہے یا تو دل کے اندر یاد الہی تازہ ہو جاتی ہے، یہاں پر بندہ کی زبان پر کیا ہو جاتا ہے، ذکر جاری ہو جاتا ہے، ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ اللہ کا ولی، یہ میں نے تیسری پہچان بتائی۔ پہلی کیا پہچان ہے؟ کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ٹھیک ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، صحابہ اور اہل بیت کی ذات کے بارے میں۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں نا، وہ کروڑوں دعوے بھی کرے، ہوا کے اندر اڑ کے بھی دکھائے، عقیدہ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اسے ولایت کی ہوا بھی نہیں لگی، اور جس کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو ولایت کی منزل کی طرف چلنے والا بندہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، عمل ٹھیک ہوتا ہے، پھر یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب اس کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ سارے بولیں، اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، بندے کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری بات ہے جو اللہ کے ولی کی پہچان کے بارے میں۔ اور محبوب علی حضرت داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر بھی اس کی بات کی وضاحت کی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ بتائیں اللہ کا ولی کون ہے؟ من ولی اللہ، اللہ کا ولی کون ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ کا ولی جو ہے وہ ہے کہ جو اللہ کے امر و نہی پر صبر کرے۔ امر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے، اور نہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے باز رہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے امر و نواہی پر صبر کرے، ان کو صحیح معنوں کے اندر اگر امر ہیں تو اس کو بجا لائے، اگر جس چیزوں سے منع کیا اس سے منع ہو جائے، فرمایا وہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن مجھے بتایا گیا کہ فلاں شہر کے اندر ایک اللہ کا ولی ہے۔ جب میں نے شورا سنا، کیونکہ جب ڈھنکا بجتا ہے تو لوگ دلوں کے اندر جستجو بڑھتی ہے، طلب بڑھتی ہے کہ یار وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کو لوگ اللہ کے ولی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بھی چل دیا اس اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے، کہ وہ بڑا شورا ہے، بڑے اس کے ڈنکے ہیں اور لوگ اسے اللہ کے ولی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں بھی چل دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کی مسجد کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جب مسجد سے باہر آ رہا تھا وہ بندہ تو کیا کر رہا تھا، اس کے ہونٹوں سے تھوک نکل کر مسجد کے فرش پر گر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے واپس پلٹا، بغیر سلام کیے واپس آ گیا۔ میں نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے جسے مسجد کے فرش کا احترام کا نہیں پتا، یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ولایت کبھی بھی میسر نہیں آ سکتی، اسے تو اللہ کے گھر کے ادب کا نہیں پتا، مسجد کے ادب کا نہیں پتا۔ تو اس لیے یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں نے سلام کیے بغیر واپس پلٹ آیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس وقت میں واپس پلٹ آیا، توجہ ہے، بات میری طرف توجہ رکھیں، میں جب واپس پلٹ آیا اسی رات مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا اے بایزید، تم نے جو کیا وہ حق کیا، اور تم نے جو کیا فرمایا اس کی برکتیں تم ضرور پاؤ گے۔ فرمایا اسی دن رات کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آج لوگ کو دیکھتے ہیں داڑھی منڈوں کو ولی شمار کرتے ہیں، آج لوگ جو بے نمازی ہے اس کو ولی شمار کرتے ہیں، جو کتوں اور جانوروں کی لڑائیاں کروانے والا اسے ولی شمار کرتے ہیں، جو دیگیں تقسیم کر دیتا ہے، لنگر تقسیم کرنے والا اسے ولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کیا ولیوں کی یہ نشانیاں ہیں؟ نہیں، ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ شریعت کا پاسدار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟
سارے بولو، وہ کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا پاسدار ہوتا ہے. اتنی اتنی لمبے زلفے رکھ لینا. حضور تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مرد پر لعنت کرے جو عورتوں سے مشابہت کرتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کرے جو مردوں سے مشابہت رکھتا ہے. لمبی لمبی زلفیں رکھ لینا جو عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، تو یہ ولایت کی نشانی ہے؟ نہیں. سرکار کی زلفیں تو زیادہ سے زیادہ کندھوں تک تھی، یا کانوں تک تھی، یا پھر گردن کے قریب تک تھی. تو یاد رکھیں جو شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. مت سمجھے دم کر دینا، اس نے دم کیا اور آپ کو بیماری ٹھیک ہو گئی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کمالات تو کافر بھی حاصل کر لیتے ہیں کہ دم کر دیا تو اسے ٹھیک کر دیا. یہ کمالات کافروں کے پاس بھی ہوتے ہیں، یہ ولایت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ریاستیں کرنے کے ذریعے یہ مقامات ہندو بھی حاصل کر لیتے ہیں، کافر بھی حاصل کر لیتے ہیں، یہ ولایت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے سرکار فرمانے لگے اے بایزید تم نے جو کام کیا ہے اس کی برکتیں ضرور پاؤ گے. فرمایا لوگوں اگلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مرتبہ عطا فرمایا جس مرتبے پر آج تم مجھے دیکھ رہے ہو. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتبہ عطا فرمایا کہ میں نے اس بندے کی نہیں مانی، اس کا ادب و احترام نہیں کیا جو شریعت کی پاسداری نہیں کرتا. صرف اتنی بات پر، کس بات پر؟ صرف اتنی بات پر کہ اس کے ہونٹوں سے لعاب نکل کر مسجد کے فرش پر گر رہا تھا. صرف اتنی بات پر. آج لوگ جو ہے وہ ولایت کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن ولایت ہے آسان ہی، لیکن اس کا رستہ شریعت سے ہو کر گزرتا ہے. شریعت سے ہٹ کر ولایت کا کوئی رستہ نہیں ہے، اور نہ کوئی بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن پر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. کیا کریں گے؟ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف لنا، یا رسول اللہ ان کے اوصاف بیان کیجئے. وہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ وہ نیک بندے ہیں کون کہ جن پر اللہ کے انبیاء بھی رشک کریں گے اور اپنی جان وارنے والے دین کی خاطر وہ بھی رشک کریں گے؟ ان کی اوصاف بیان کیجئے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قوم تحابون بروح من غیر اموال و اکتساب. فرمایا وہ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بغیر مال اور محنت کے. مال کی وجہ سے نہیں محبت کرتے یا کسی اور وجہ سے وہ محبت نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخلص طریقے سے محبت کرتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا نور علی منابع من نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. فرمایا وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا. اور فرمایا جب لوگوں کو ڈر ہوگا اس وقت ان کو ڈر کوئی نہیں ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے. اور حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے پوچھا، فرمایا اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، دل کی تمنا ہے کہ اللہ کا ولی بنوں. کون نہیں چاہتا؟ ہم نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا اللہ کے ولی بننے کا. کس نے ارادہ کیا ہے؟ توجہ ہی نہیں گئی اللہ کے ولی. اب بندہ پیسہ کمانے کا ارادہ کرے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کاروبار شروع کرنے کے بغیر، کسی کے پاس ملازمت اختیار کرنے کے بغیر کہے کہ میں پیسہ آ جائے گا پیسہ اس کے پاس. تو ہر بندے نے اللہ کے ولی، اکثر لوگوں نے تو ارادہ ہی نہیں کیا اللہ کے ولی بننے کا، اور جن لوگوں نے کیا اس پر محنت ہی نہیں کی کہ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے محنت درکار ہے. ظاہر ہے جس کام کو بھی شروع کرنا ہے
جس منزل کو بھی حاصل کرنا ہے اس کے لیے تگ و دو کرے گا تو اس منزل تک پہنچے گا. بندے نے لاہور جانے کا ارادہ کیا ہو اور بس پر نہ سوار، لاہور کی بس پر سوار نہ ہو تو لاہور پہنچ جائے گا، صرف ارادے سے پہنچ جائے گا. پتا نہیں رہی یار، آپ تو یہاں بیٹھے بیٹھے لاہور پہنچے ہوئے ہیں. تو جب تک بندہ کسی منزل کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب اس کے لیے تگ و دو نہ کرے، جد و جہد نہ کرے. لاہور جانے کے لیے بھی اس کے اتنی جد و جہد ضروری ہے کہ وہ لاہور کی بس کے اندر بیٹھ کے، لاہور کی گاڑی کے اندر بیٹھے تاکہ وہ گاڑی اسے لاہور شہر تک پہنچا دے. تو جس نے اللہ کی ولایت کو پانا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ کے قرب کو پانا ہے، کیا وہ تگ و دو کے بغیر جب وہاں پہنچ جائے گا اس منزل تک پہنچ جائے گا؟ آج لوگوں نے صرف جو ہے وہ خام خیالی کے اندر اور خیالوں میں ولی بننے کی کوشش کی ہے. لیکن ولایت کے لیے مشقت ضروری ہے، ولایت کے لیے تگ و دو ضروری ہے، ولایت کے لیے محنت ضروری ہے، ولایت کے لیے پارسائی ضروری ہے، ولایت کے لیے شریعت کی جو ہے تابع داری ضروری ہے. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منزل ولایت عطا فرماتا ہے. کسی نے کہا کہ کسی سے پوچھا نا حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ عنہ، کیا ولی بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور کیوں نہیں، میں ولی بننا چاہتا ہوں. تو حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرمایا کہ اگر ولی بننا چاہتے ہو پھر دنیا اور آخرت اس میں سے کسی چیز کے بارے میں رغبت نہ رکھو. دنیا اور حالانکہ آخرت کے اندر تو رغبت رکھنی چاہیے، دنیا اور آخرت کے معاملے کے اندر کسی چیز کے بارے میں رغبت نہ رکھو. اور فرمایا اپنا دل اللہ کے لیے صاف کر دو ہر ایک چیز سے، اور پھر جو ہے اپنے دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فرمایا اگر جو ہے دل کو جو ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں اگر دنیا اور خواہش نفس اکٹھی ہو جائے اور کہے کہ مجھے ولایت مل جائے تو فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا جب تک بندے کے دل سے نہ نکلے اس وقت تک اسے ولایت نہیں ملتی. جب تک خواہش نفس اس کے دل کے اندر ختم نہ ہو اسے ولایت نہیں دی جاتی. تو اللہ کے ولیوں میں سے دوسری نشانی یہ ہے کہ دنیا کی رغبت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی، دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس دنیا نہیں ہوتی، دنیا ہوتی ہے، لیکن دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی، دنیا کی لذت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی. دنیا ان سے چھن جائے حالت ان کی تب بھی وہی رہتی ہے، دنیا ان کے پاس آ جائے تب بھی حالت ان کی وہی رہتی ہے. اب قرآن مجید کے اندر جن اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بیان کیا وہ بھی ایک الگ باب ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کی سند عطا فرما رکھی ہے. یہ ہیں اللہ کے ولی کون ہے، اس کے لیے ولی کے لیے کیا ہونا ضروری ہے. اب قرآن مجید کی آیت سورۃ فرقان کے اندر جو اللہ کے ولیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں وہ اوصاف بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کے اندر اوصاف ہوتے ہیں وہ کیا ہے. قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ یمشون علی الارض ہونا. فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، فساد کے طور پر نہیں چلتے. اللہ کے ولیوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. پہلے کیا ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں، ان کے اندر کون سی علامتیں ہوتی ہیں. یہ ہیں اللہ کے اولیاء کے اوصاف. ان کے اندر کون سی عادتیں ہوتی ہیں، کون سے اوصاف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی قرار پاتے ہیں. فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں، اور تکبر ان کے سینوں کے اندر موجود نہیں ہوتا. تو پھر ارشاد فرمایا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتا ہے، محو گفتگو ہوتا ہے، تو اسے الجھتے نہیں ہیں، اس سے اس کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، سلام کہہ کر راہ سے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ ان سے جو ہے الجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ان کا وصف یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بھی میں نے کسی عالم سے مناظرہ کیا میں جیت گیا، لیکن جب بھی کسی جاہل سے گفتگو کی تو میں ہار گیا۔ تو جاہل سے الجھنا، جاہل سے علم اس کے سامنے بیان کرنا بے وقوفی ہوتی ہے، اور اس سے متھا لگانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو ان کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں قالوا سلاما، تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں، سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی نشانی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جب وہ اپنے رب کے ہاں صبح ان کا انداز کیا ہے کہ عاجزی سے چلتے ہیں، فساد نہیں کرتے، اور دوسرا وہ کسی سے جاہل بندے سے الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور تیسرا کیا؟ والذین یبیتون لربہم، جب اپنے رب کے ہاں جب وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، اور کس حالت میں گزارتے ہیں؟ سجدا و قیاما، تو کوئی سجدے کی حالت کے اندر ہے، کوئی قیام کی حالت کے اندر ہوتا ہے، سجدے اور قیام کی حالت کے اندر ان کی راتیں گزرتے ہیں۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ، عزت والے لوگ وہ ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے، اور قرآن اٹھ کر وہ راتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ یہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت کو رکھا ہے، اور پھر قرآن کی دولت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر رب کی کتاب لا ریب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ تیسری نشانی ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، فرمایا راتوں کو اٹھ کر قیام کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے فإنہ داء الصالحین، فرمایا راتوں کو اٹھ کر قیام کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لِرَبِّكُمْ، راتوں کو اٹھ کر جو قیام کرتا ہے، فرمایا یہ اس کے لیے رب کے قرب کا سبب ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا مُكَفِّرَاتٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمِنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، فرمایا یہ گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ راتوں کو اٹھنا اور رب کی بندگی کرنا، فرمایا ایک تو رب کے قرب کا سبب ہے، دوسرا گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، اور تیسرا فرمایا کہ بھائی منہات عن الاسم، فرمایا یہ بندے کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ راتوں کو اٹھنا، جب بندہ راتوں کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو اس وقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو شرح صدر عطا فرماتا ہے، اور اس کا سینہ کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور بعض نے کہا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ مرتبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز مشکل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکل نماز جو ہے منافقوں کے پر وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ تو بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ جو عشاء فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، گویا کہ اس نے ساری رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزاری۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز ادا کی اسے آدھی رات جماعت کے ساتھ، اسے آدھی رات کا ثواب، اور جس نے جو ہے فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہ رات کی عبادت کے اندر قیام اللیل کرتے ہیں، رات کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ کہتے ہیں رب ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے۔
کیوں؟ ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب وہ ہلاک کرنے والا ہے۔ آج لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں، فرائض کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں پھر بھی پارسا سمجھتے ہیں۔ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ کیا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عبادتوں کا اظہار کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پارسا کہتے ہیں، اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ولی منوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، بلکہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ کہتے کیا ہیں؟ اے رب ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، ہم سے کیا کر دے؟ عذاب جہنم کو پھیر دے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب ہلاک کر دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ جو میرے تابع دار بندے ہیں ان کو کہہ دینا اللہ یتکلوا علی اعمالہم فانی لا اناسب عند الحساب یوم القیامہ اشاء ان اعذبہ الا عذبتہ، فرمایا کہ میرے نیکوکار بندوں کو کہہ دینا، فرمایا وہ ہرگز اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہ کریں، اپنی عبادتوں پر، اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کیا ہے، میں نے بڑی عبادت کی ہے، بڑے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی بھیجی، فرمایا کہ میرے اطاعت گزار بندوں کو کہہ دینا کہ اپنے اعمال پر بھروسہ ہرگز نہ کرنا۔ جے میں ویکھاں امنا ملے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے، فرمایا اپنے اعمال پر بھروسہ ہرگز نہ کرنا۔ کیوں؟ قیامت کے دن جب میں ان سے حساب لوں گا تو میری مرضی ہے چاہے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دوں، میری مرضی ہے، میں مالک ہوں، جو کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ مالک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چاہے تو عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ اور فرمایا وَقُلِّ أَهْلِ مَعْصِيَةٍ مِّنْ أُمَّتِكَ، اور اپنی امت کے گناہ گار بندوں کو کہہ دینا لا يلقوا بأيديهم فإني يغفر الذنوب العظيمة لا أبالي، میرے گناہ گار بندوں کو کہہ دینا جو تیری امت میں سے ہیں، انہیں کہنا کہ بڑے بڑے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ کیسے؟ کہ میں نے یار گناہ بڑے کر لیے ہیں، جرم بڑے کر لیے ہیں، خطائیں بڑی کی ہیں، لہٰذا اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کدھر منہ لے کر جاؤں، اور کس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں یہ منہ اٹھا کر لے جاؤں، میں کیا کروں؟ لوگوں کو یہ دلوں کے اندر سوال اٹھتا ہے۔ اکثر لوگ اس وجہ سے توبہ نہیں کرتے کہ یار گناہ بڑے کر لیے، جرم بڑے کیے ہیں، خطائیں بڑے کی ہیں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے گناہ گار بندوں کو کہہ دینا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ اگر تم سے بڑے گناہ ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے جرم بڑے کیے، خطائیں بڑی کی، بڑے بڑے جرموں کا ارتکاب کیا، لیکن یاد رکھو تم سچی توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ، مجھے تمہارے بڑے بڑے گناہوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، سب گناہوں کو بخشش عطا فرماؤں گا۔ فرمایا مجھے تمہارے بڑے بڑے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سچے دل سے میری بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخشش عطا فرما دوں گا۔ تو فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ کہتے کیا ہیں؟ اے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ ہیں نیکوکار، ہیں تابع دار، ہیں شریعت کے پاسدار اور شریعت کی پابندی کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں سے اسی طرح آنسو جاری ہوتے ہیں جس طرح ایک گناہ گار بندوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کی دہلیز کے اندر کعبے کا طواف کر رہا تھا اور ایک بندہ رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کرتے ہوئے اور التجائیں کرتے ہوئے یہ رب سے کہہ رہا تھا مالک میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے جرم بڑے ہیں، خطائیں بڑی ہیں اور میں تیرا بڑا گناہ گار بندہ ہوں۔ وہ اتنی سوز دلی کے ساتھ، اتنے جذبات کے ساتھ اور اتنی
رب کے خوف کے اندر مبتلا ہو کر یہ دعائیں اور التجائیں کر رہا تھا کہ لوگ سارے کعبے کا طواف کر رہے تھے اور ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. اس نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھا ہوا تھا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ صاحب دعائیں مانگ کر جانے لگا، التجائیں کر کے جانے لگا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ کتنا گناہ گار بندہ ہے، یہ کتنا اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اور یہ اتنی التجائیں کر رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کون سے جرم کر لی ہیں، کون سی خطائیں کر لی ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا فیضا ہوا شیخ عبد القادر جیلی، فرمایا کہ وہ زمانے کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی تھا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، کہ جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو ولایت کا رستہ دکھا دیتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ التجائیں کر رہے ہیں رب کی بارگاہ کے مالک بڑا گناہ گار بندہ ہوں، لیکن ان کی حالت کیا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، 15 سال تک مسلسل ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور رات کو کھڑے ہوتے ہیں، اور صبح کے وقت کیا کرتے ہیں، صبح تک سارا قرآن ختم فرما دیتے ہیں. میری دعا ہے کہ خلاق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اسی موضوع کو انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعۃ المبارک کے اندر بیان کیا جائے گا.